السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسرین افتخار اللہم لبیک اسلامک چینل سے میں بات کر رہی ہوں آپ لوگوں سے۔ مجھے اپنے جو نئے لسنرز ہیں، نئے ویورز ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اس کو سبسکرائب کریں اور کچھ لوگوں کو ضرور شیئر کریں تاکہ باقی لوگوں تک بھی ہماری باتیں پہنچیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ ہم یہ باتیں نہیں کرتے، ہم ایک اس اللہ کی باتیں بتانے کے ساتھ ساتھ ایک جہاد لڑ رہے ہیں، اپنے ملک کے لیے بھی ایک جہاد لڑ رہے ہیں۔ پہلی بات، آپ سب ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، پہلی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جو اچھے آدمی جس کو ہر کوئی پسند کرے آپ کی امت میں، اس کی کیا نشانی ہے؟ تو آپ نے کہا میرا امتی کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا، دروغ گوئی کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص نے اسلام قبول کر لیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، میں نماز قرآن سب کچھ پڑھتا ہوں لیکن پتہ نہیں میرے سے غلطیاں نہیں چھٹ رہی، پھر بھی میرے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، میں کوشش کرتا ہوں۔ آپ نے کہا تم ایک عہد کر لو کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، غلط کر لیا، میں جب کوئی پوچھے گا بتا دوں گا، تو پھر خود ہی اتنی شرم آئے گی کہ آپ آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ جھوٹ کو چھوڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سچ بولیں۔ سچ بولیں گے نا تو کیسے بتائیں گے جھوٹ؟ میں نے یہ منہ کالا کیا، میں نے اس کی چوری کی، اس کی جیب کاٹی، اس کا مال کھا لیا، اس کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا، اس کے ساتھ بے غیرتی بے حیائی کر لی، تو نہیں آپ برداشت کریں گے نا۔ ہر بندے کی سیلف رسپیکٹ ہے، تو جب آپ اس سیلف رسپیکٹ پہ چلیں گے نا اپنی پہ اور دوسروں کی پہ، تو آپ کی اپنے آپ ایک ایک کر کے برائی ختم ہوتی جائے گی۔ ہم جب گئے ہیں نا 88 میں حج کرنے، تو اللہ جنرل ضیاء الحق کے بلند سے بلند درجات کرے، وہ ہر کور میں سے ایک آدمی کو بھیجتے تھے، تو اس طرح ہر کور میں سے وہ چنے جاتے تھے لوگ، اور ان کے ساتھ پھر کچھ ڈاکٹر اور کچھ یہ وہ ان کو حج کے لیے بھیجتے تھے بہت کم پیسوں پہ۔ اس میں میرا میاں کا نام بھی آ گیا تھا۔ 3 دفعہ کی قرآن اندازی ہوئی نا جو کور میں 3 جگہ، اس پہ اس کا نام آ گیا۔ تو جس کا نام آیا تو انہوں نے کہا ہم اکیلے جا رہے ہیں تو ہم اپنی بیوی یا اپنی والدہ کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، اپنے خرچہ کریں گے، اس پہ فل خرچہ کریں گے۔ تو اس کے لیے انہوں نے کہا آپ اپلیکیشن دیں۔ اپلیکیشن دی تو پھر جس نے اپنی ماں کو لے جانا تھا اور بیوی کو، یا جس نے اپنی بیوی کو لے جانا تھا، میرے میاں کی تو ماں تھی نہیں بیچارے کی، وہ تو اتنا سا تھا جب اللہ لے گیا، تو اس وقت ہم لوگ گئے تھے۔ ادھر ہمارے ساتھ ایک اور آفیسر تھا، اب مجھے نہیں پتا، وہ اس وقت یاد نہیں ہے کیونکہ اس وقت میرے بچے اتنے چھوٹے تھے، اب ماشاءاللہ بچوں والے ہیں، 88 کی بات ہے۔ تو وہ کہتا تھا اگر مجھ سے ایک غلطی ہو جائے نا، دن میں ایک غلطی، تو میں اس کے 2 نفل استغفار کے پڑھتا ہوں، تو اگر ہو جائے 2 تو 4 پڑھتا ہوں۔ تو کہتا جب میں نے شروع کی ہے یہ پڑھنے نفل، تو میرے 40 30 35 مطلب 34 اس طرح بنتے تھے، لیکن جب میں نفل پڑھنے شروع کیے نا، احساس ہونے لگا کہ یہ غلطی جھوٹ اچھی بات نہیں ہے، ہوتے ہوتے اب میرے کبھی 2 کبھی 4 ہوتے ہیں، کبھی نہیں بھی ہوتا۔ اس طرح بندہ آہستہ آہستہ گناہ کو چھوڑنے لگ جاتا ہے۔ یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، سارے اگر اس کو پکڑ لینا، آج میرے سے ایک کوتاہی ہوئی ہے، ایک میرے سے غلطی ہو گئی، چلو 2 نفل استغفار کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اگلے دن پھر آپ ڈریں گے نا، 2 ہو گئی غلطیاں، 4 نفل، اس طرح سچ بولے۔ میں نے دیکھا ہے، کل ٹی وی میں دیکھ رہی تھی، میں بڑی سرپرائز ہوئی، ہمارے بہت معزز ادارہ جس کی ساری عمر ہم نے عزت کی، جس کے لیے ہم نے سلوٹ مارے، کھڑے ہوئے اور لوگوں کو قتل کرنے تک پہنچے کہ خبردار اگر اس ادارے کو کچھ کہا جو ہماری عزت تھی، ہماری شان تھی، ہماری آن تھی، ہمارے سر کا تاج تھی نا جس کی عزت، کل میں نے پھر دیکھا کہ وہ ادارے کا ایک سینئر افسر، میں نے کیا نام لینا ہے، پھر وہ جھوٹ بول رہا تھا کہ باہر سے کوئی سازش نہیں ہوئی، کوئی مداخلت نہیں ہوئی۔ ہاں کوشش کی گئی، وہ کیا اس کو مداخلت 2 لفظ ہے نا کہ فلانا ہوا تو فلانا نہیں ہوا۔ اب دیکھیں میرا سوچ کے دماغ بھی
थक गया, मैं भी सुबह से अपने कामों में निकली हुई अभी वापस आई हूँ। हाँ, उन्होंने मुदाखलत, शायद मुदाखलत की है लेकिन साजिश नहीं की। नहीं नहीं, साजिश हुई है, मुदाखलत नहीं हुई, बल्कि मुदाखलत हुई है, साजिश नहीं हुई। मुदाखलत हुई, साजिश नहीं हुई रजीम चेंज करने की। अब बच्चे को ग्रेडी वाले, दाने भूनने वाले, बजरी कूटने वाले को पता है कि आके वो बंदा मर्दे हक, वो जो बता के गया है ना, वो अपना साइफर का एम्बेसडर जिसने बताया, असद मजीद, उसने कहा हाँ आया था। इतने दिन ये छुपाया गया, और जो ज़ाहिर है उनके साथ जो बैठता है मिलिट्री अटैची, उसने तो मिलिट्री से इजाज़त लेनी थी ना, उसको रोका गया नहीं बताना, उसे नहीं बताया। लेकिन बात छुपती नहीं होती कभी भी, आम घर की ज़िंदगी की ले लें, बात ने निकलना ही है। जो है ना गंदी चीज़, वो बदबू है, वो सबको आएगी, और जो अच्छी चीज़ है, खुशबू है, वो भी सबको आएगी। कैसे छुपाएंगे? नहीं छुपा सकते ना। अगर आपने खुशबू लगाई है, हर एक को खुशबू आएगी, और अगर आपके गंदे कपड़े, बदबू, पसीने और पता नहीं क्या शिट लगी हुई है, तो बदबू तो आएगी। कैसे छुपाएंगे? मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि एक इज्जतदार अदारा है, क्या जरूरत पड़ी उनको ये झूठ बोलने की। साजिश भी हुई, मुदाखलत भी हुई, लोगों के ज़मीर जाग गए। 100 साल के दुश्मन, 50-70 साल के दुश्मन शेर शुक्र हो गए। सारों का जाग गया उनका ज़मीर। 3.25-4 साल हुकूमत, और सारे एक जगह पे बैठ गए, और सारे बीच में मिल गए, जिनका ना मजाज एक है, ना कोई कुछ और चीज़ एक। यार हम पागल हैं? हम रोटी को चोची कहते हैं, आप कहते हैं? नहीं कहते हैं ना। जिस तरह उनको अपनी रिस्पेक्ट है, इस तरह पूरी पब्लिक को भी अपनी रिस्पेक्ट है। आप देखें, पहले साजिश सोची जाती है, साजिश पहले कोई चीज़ सोची जाती है, फिर वो की जाती है। वो की जाती को मान रहे हैं और सोची जाती को नहीं मानते। वो कहते हैं साजिश हुई है, मुदाखलत नहीं हुई। साजिश होती है, पहले बंदा प्रोग्राम बनाता है, मैं जाऊंगा, फिर मैं उसके घर का ताला तोड़ूंगा, जाली काटूंगा, शीशा काटूंगा, फिर अंदर जाएंगे, फिर चोरी करेंगे। ये होती है साजिश। फिर वो प्रैक्टिकल करता है, मुदाखलत, वहां जाके उनकी चोरी करके लूट फूट के ले आता है। ये दो चीजें तो किसको समझ नहीं आती। इतनी मुश्किल क्या इसकी गुत्थी है कि जो सुलझ नहीं रही। प्लीज ना किया करें, फिर लोग कैसे आप पे एतबार करेंगे? कल आप कहेंगे शेर आया, शेर आया, शेर आया, तो क्या लोग उठ के चलेंगे कि शेर आया है, अपनी फौज की मदद करे, जान से मदद करे, माल से मदद करे, अपना वक्त दे के मदद करे, उनके लड़े मरे, यही मदद है ना। ज़बान से मदद करें, उनको साथ दें, उनके पीछे खड़े हों कि हम हैं, आप अच्छे हैं। ना ऐसा करें, मेरी अदारों से मिन्नत है, ना ऐसा करें। लोग नहीं मानते अब आपकी बातें। लोगों को पता है कि जब से पाकिस्तान बना है अब तक हर चीज हमारी इस्टेब्लिशमेंट के हाथों से हुई है। हर चीज इस्टेब्लिशमेंट के हाथों से हुई है। अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हिदायत दे, और जो है वो तो है ना, उसमें तो कोई चीज़ नहीं है। मुल्क के लिए जानें भी कुर्बान की हैं, मुल्क के लिए काम भी किया है, लेकिन इससे सब ने अपने फ़ायदे भी उठाए हैं, अपने रिश्तेदारों के, अपने। ये तो नहीं कि कोई काम नहीं किया, अपनी मर्जी की है। जो उनके आगे यस सर करे, तू आ जा, अपना हो गया गोदी में, बगल में, और जिसने कह दिया एब्सोल्युटली नॉट, वो जाए। आप कहते हैं कि आपकी डोमेन में कोई दखल ना दे, तो आप दूसरे की डोमेन में दखल देते हैं जाके, तो वो भी तो अच्छी बात नहीं है। और अब जो है ना, बेचारे अल्लाह तंदुरुस्त दे परवेज़ मुशर्रफ को, पहले उसको इतना जलील किया इन दोनों पार्टियों ने, अब उनको याद आने लगा इसको लाया जाए। मैं कौम को बताती हूँ कि ये भी एक राज है, ताकि जब उसको ले आएंगे ना, कहेंगे उसको गद्दार कहा गया, उसको फलाना कहा गया, फिर भी वो आ गया ना पाकिस्तान में, तो फिर
جو الزام نواز شریف پہ لگے ہیں، جو وہ انگلینڈ بیٹھا ہوا ہے ڈر کے مارے، اس کو بھی چھوڑ دے، پھر جو زرداری پہ ہوا ہے اس کو بھی چھوڑ دے، پھر جو والیوم 10 ہے اور جو اور کوئی چیزیں ہیں نا، اب اگر والیوم 10 کھولیں گیا نواز شریف، حدیبیہ پیپر مل کھولیں، کون بچے گا ان میں سے؟ باقی سارے آپ والیوم کھولیں، پھر میں پڑھوں گی تو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا کہ کیا کچھ کیا مریم نواز نے، کیا کچھ کیا پرویز رشید نے، کیا کچھ کیا جاوید لطیف نے، کیا کچھ ہوا، کس کس نے کیا، پوری قوم کو پتہ ہے۔ یہ کبھی نہیں اب قوم بھولے گی، قیامت تک، قیامت تک نہیں بھولے گی۔ اب یہ نئی سازش ہے جو میں اپنے لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہوں۔ اللہ ہماری آرمی کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو، ہمارے بہت شریف نیک پاک باز جو الیکشن کمیشن کو، ہمارے بہت اچھے جو لا کے اب رکھ دیے ہیں ایف آئی اے کے لوگ، اور بہت ہی پاکیزہ جو اب لا کے رکھ دیے ہیں نیب میں، اور ہر آئی جی بدلے گئے، ایس پی بدلے گئے، سی ایس پی افسر بدلے گئے، کمشنر ڈی سی بدلے گئے، کیوں؟ کیا کوئی پاگل ہے؟ لیکن ایک چال انسان چلتا ہے، ایک مکاری انسان چلتا ہے، وہ سمجھتا ہے میرے پاس بڑی طاقت ہے، اور ایک چیز اللہ چلتا ہے۔ طاقت وہی کامیاب ہوتی ہے، اسکیم وہی کامیاب ہوتی ہے جو میرا اللہ چلتا ہے۔ میرے اللہ کا رسول بھی اللہ کے حکم پہ چلتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں چل سکتا، تو وہی کامیاب۔ جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو آپ کے 200 خدا نہیں رہتے، اس سے ڈرے، اس سے ڈرے، اس سے ڈرے، یہ مجھے مار دے گا، یہ مجھے اٹھا کے بند کر دیں گے، یہ مجھے ڈنڈے کوڑے ماریں گے، یہ میرے جناب کاروبار کو خراب کر دیں گے، یہ میرے گھر میں ڈکیتی چوری ڈلوائیں گے، یہ سفید کپڑے پہن کے آ کے بندے اٹھا کے لے جا کے غائب کر دیں گے۔ تو کوئی بات نہیں، کسی دن ان کی باری بھی آ جائے گی انشاءاللہ تعالی، اس سے زیادہ ہی برا ہوگا، اوپر والا تو دیکھ رہا ہے نا۔ ڈرے صرف اللہ سے، صرف اللہ سے، صرف اللہ سے۔ جب لا الہ الا اللہ کہتے ڈر ختم ہو گیا، روزی اللہ کے پاس ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں میرا فور ہیڈ اللہ کے کنٹرول میں ہے، جو کچھ اس نے لکھا ہوا ہے وہی مجھے ملنا ہے، تو آپ کو روزی کی غم ختم ہو گیا۔ وہ ایک بہت بڑے، اب میں کسی دن وہ پڑھ کے ہی بتاؤں گی، میں غلط نہ نام لے دوں، انہوں نے کہا میں جب مجھے پتا چلا کہ روزی اللہ کے اختیار ہے، میں نہ کام کرتا زیادہ، تو میں روزی کی طرف سے لاپرواہ ہو گیا، سوچنا چھوڑ دیا، ملنا ہی اس نے ہے۔ جب میں اپنی زندگی کو سنبھالنے کی کوشش کرتا، جب مجھے پتا چل گیا کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، تو میں نے اس کی ڈرنا چھوڑ دیا۔ اب ہماری قوم میں یہ چیزیں آ گئی ہیں الحمدللہ کہ ان میں اویئرنیس آ گئی ہے، لیکن پھر بھی اداروں کو اپنی جگہ کام کرنا چاہیے اور پبلک کو اپنی جگہ۔ کسی کے حقوق پہ بلا وجہ ڈاکہ مارنا بہت بڑا ظلم ہے، لیکن ہر بندہ اپنی ڈومین میں رہ کے کام کرے، پھر بھی جب تک یہ ہاتھ کی 10 انگلیاں ہوں گی تو کچھ کام ہوگا۔ ہر انگلی کو الگ کر دو، ایک انگلی کیا کچھ اٹھا لے گی؟ طاقت فارغ ہے جب تک یہ پورے 10 انگلیاں نہ ہوں۔ تو اس طرح ہر ایک کی ضرورت ہے، ہر ادارے کی ضرورت ہے، پبلک کی ضرورت ہے، غریبوں کی ضرورت ہے، امیروں کی ضرورت ہے، طاقتوروں کی ضرورت ہے، کمزوروں کی ضرورت ہے۔ اس طرح دنیا کا نظام چل سکتا ہے، ویسے نہیں چل سکتا، یاد رکھیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں اللہ رب العزت کو کیا نہیں پسند۔ اللہ کہتا ہے میں باقی سب کچھ اللہ معاف کر دے گا، مگر جو معاف نہیں کرے گا وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کو شرک سخت ناپسند ہے، جو اپنے آپ کو بڑا خدا سمجھے، یہ اللہ کو اس طرح کا فرعون اللہ کو بہت نفرت ہے، اس کا انجام برا ہے۔ تو شرک سخت ناپسند ہے، سب کچھ معاف کر سکتا ہے، مگر اس کی برابری میں کسی کو بلا وجہ لے آئیں جبکہ اس کی کوئی سند نہ ہو، ناقابل معافی ہے۔ پہلی بات آپ یاد رکھیں، اللہ نے خود فرمایا اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کو کسی نے جنا اور نہ اس کو کسی نے جنا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، یعنی وہ صرف اپنی ذات میں یکتا ہے اور بس۔ سب کچھ عطا کرنے والا یہ اللہ کی اپنے بندوں سے ڈیمانڈ ہے، کیا؟ اور آرڈر بھی ہے۔ کیا آرڈر ہے؟ آپ سوچیں ذرا۔ اللہ نے فرمایا سب کچھ میری مرضی اور حکم کے تابع ہے، سب کچھ۔
قبر کا سوال کیا ہے؟ رضیت، جس میں آپ نے کہنا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارا نبی کون ہے۔ تو جو کوئی کہہ دے گا نا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول النبی، میں رضیت باللہ ربا، میں اپنے رب سے راضی ہوں، وبالاسلام دینا، اور اپنے دین اسلام سے راضی ہوں، وبمحمد رسول اللہ، اور اپنے محمد رسول اللہ کے اپنے نبی ہونے پہ راضی ہوں۔ یہ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے لازمی ہے کہ وہ پڑھے، تاکہ اس قبر میں اس کو یاد آئے، کیونکہ جو کام ہم کرتے ہیں وہی یاد آئے گا۔ جھوٹے کو وہاں جھوٹ ہی یاد آئے گا، چکر بار کو چکر بازی یاد آئے گی، فراڈیے کو وہاں فراڈ ہی یاد آئے گا۔ فرق یہ ہے، یعنی کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، کس دین پر ہو، کس نبی کی امت سے ہو، تو یہ اوپر والا جواب ہے۔ ہر وقت پڑھنا چاہیے یا کاف ہا یا عین صاد، یا ہا میم عین سین کاف، اغفر لی ورحمنی، اغفر لی، میری خطائیں معاف کر دے، ورحمنی، اور مجھ پہ رحم کر دے۔ ہا میم عین سین کاف، کاف ہا یا عین صاد، اغفر لی ورحمنی فبأی آلاء ربکما تکذبان، سب دعائیں قبول ہو گئی۔ ایسے اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے نا تو کہیں نہ کہیں نصیب میں جگہ ضرور رکھتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ اسی لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کر لو۔ عبادت کا مغز دعا ہی ہے نا، ورنہ تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اگر تمہاری دعاؤں نے نماز تہجد تک کا سفر طے کر لیا ہے تو یقین کریں قبولیت قریب ہے، بالکل قریب ہے انشاءاللہ۔ کبھی کبھی انسان بے بس ہو جاتا ہے، چاہ کر بھی اسے خاموش رہنا پڑتا ہے، جس طرح آج کل پاکستانی چپ ہیں بیچارے، نعرے شعرے مار رہے ہیں لیکن برداشت کر رہے ہیں سب کچھ دیکھنے کے باوجود۔ وہ صبر سے کہیں معجزے کا انتظار کرتا ہے، نم آنکھوں سے اپنے رب کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، اور پھر قرآن سے اللہ کا جواب آتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ یہ سورہ الضحیٰ کی آیت ہے، یہ پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے، نعمتیں عطا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت سے بہت عشق تھا۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں جب ہم اتنے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اتنی ہمارے پر ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں، تو اللہ کہاں ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، جب ایگزام ہو رہا ہوتا ہے نا تو جو ایگزامینر ہے نا وہ ہمیشہ چپ رہتا ہے، وہ بعد میں پیپر دیکھ کے نمبر لگاتا ہے لیکن اس وقت نہیں بولتا۔ لہٰذا اللہ نے ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم میں سے کون بندہ کیا گل کھلا رہا ہے، کون نیکی کے کام میں سبقت لے رہا ہے، اور کون مکاری، بےایمانی، چور چکاری، نمبر 2 اور اسلام کے دشمنوں کو راضی کرنے کے کاموں پہ لگا ہوا ہے، جیسے کہ اب ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ کسی کو اللہ رسول کا خوف نہیں ہے، سارے ڈپارٹمنٹ صرف سمجھتے ہیں کہ فلاں کوئی سپر ہے، سپر، اللہ چاہے ناراضے وہ سپر نہ ہو، اس سے ہمیں پر لگ جائیں گے، ہم پتہ نہیں اڑ کے آسمانوں تک جائیں گے۔ لیکن یہ ان کو پتہ چلے گا جب جس کو وہ ڈینائی کر رہے ہیں اس کے پر توڑ کے کھینچ کے پھینک دے گا اور ان کو یوں لوتھڑا بنا کے زمین پہ مارے گا، پھر ان کو پتہ چلے گا۔ اللہ امتحان لیتا ہے تاکہ صابر رہو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کے شکر گزار رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، اور چپ بھی کرواتا ہے تاکہ اس پر یقین رکھو۔ قرآن حکیم بار بار کہتا ہے نا امید نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، نہیں، تقنطوا مایوس نہ ہو، من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، قادر مطلق ہے، ایک ہی تو قادر ہے۔ ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو وہی تمہیں ملنے والا ہو، اور بھی زیادہ اچھا کر کے۔ مولانا رومی نے فرمایا میں نے کہا مجھے سیڑھی دکھاؤ
ताकि मैं आसमान तक चढ़ सकूं। इसने जवाब दिया, तुम्हारा सर ही सीढ़ी है, इसको अपने पांव तक झुका लो। वालदैन वो दरख्त हैं जो फल ना भी दें, साया जरूर देते हैं। किसी के वक्त पर हंसने की कोशिश ना करना, बुरे वक्त पर। यह वक्त है जो चेहरे याद रखता है। याद रखें, तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए गैब से मोज़े उतारे जाते हैं। याद रखें, जिंदगी की हर चीज टेम्परेरी है, लेकिन अल्लाह की इबादत परमानेंट है। आप जानते हो अल्लाह आपको बेबसी के मकाम पर क्यों लाता है? सोचा कभी आपने? ताकि आप अल्लाह से रुजू करें और यकीन से मांगें। जब तुम दुआओं पर यकीन करना सीख जाओगे तो हर चीज जो भी आपको नामुमकिन लग रही है वो वकूअ पजीर होने लग जाएगी। आप यकीन करें, वो ऐसे लगेगा पके हुए फ्रूट की तरह आपकी झोली में गिर गई। वो है ना, वह हुज़्ज़िया इलैका बिजिज़ इन नखलाती तुसाक़ित अलैका रुतबन जिनिया फकुली वशरबी व कर्री अईना। ये सूरह मरियम की आयत है। जब मरियम पे लोगों ने तोहमत लगा दी कि ये तो शादी नहीं हुई तो बच्चा कैसे होना है, अल्लाह का हुक्म हुआ फलां दरिया के किनारे चल जाओ, वहाँ खजूर है, उसके नीचे ये तकलीफ बर्दाश्त करो और गम ना खाओ, अल्लाह तुम्हारे साथ है। और जब बच्चे की पैदाइश हुई तो वही आई, ये वहुज़्ज़िया इलैका बिजिज़ इन नखलाती तुसाक़ित अलैकी रुतबन जिनिया फकुली वशरबी व कर्री अईना। तुम इस खजूर के तने को हिलाओ, तुम्हारे ऊपर पकी हुई खजूरें गिरेंगी, तो इनको खाओ पियो और अपनी आंखें ठंडी रखो। खाने का भी बंदोबस्त कर दिया, पानी पहले ही पास था, साया भी था, बेटा भी दे दिया। अल्लाह ताला ने कैसे उसको प्यारे तरीके से संभाल लिया। अल्लाह बड़ा ही अजीम है। जो चीज नसीब में नहीं है वो भी आप पा लेंगे इंशाअल्लाह। होंगी तुम्हारे पास जमाने भर की डिग्रियां, घर पर रखा कुरान ना पढ़ा हो तो जाहिल हो तुम। सबसे ज्यादा बेबस करने वाले और तकलीफ दे लम्हात वो होते हैं जब आप अपनी सबसे कीमती चीज बचाने में खुद को बेबस महसूस करते हैं। वो सबसे यही लम्हात कन्फर्म करते हैं कि हम बेबस हैं, मजबूर हैं, डोरियां हमारे हाथ में नहीं है, डोरियां ऊपर वाले के हाथ में है। उम्मीद भी बड़ी दीवानी चीज है। लम्हों में रेगिस्तानों में जैतून के बाग लगा देती। जब उम्मीद लग जाती है ना, भरोसा अल्लाह पे, तो ऐसे लगता है कि जैतून के बाग रेगिस्तानों में भी लग गए। अगर कभी जिंदगी में ऐसी तकलीफों से गुजरो जिनका कभी गुमान भी ना किया हो तो इत्मीनान रखना कि अल्लाह तुम्हें राहतें भी ऐसे ही अता करेगा जिनका कभी ख्याल भी तुम्हारे दिल में ना गुजरा हो। यहां मैं बताऊं सूरह तलाक की आयत, सूरह तलाक 28वें पारे में है, वमन यत्तकिल्लाह यजल्लहु मखरजन व यरजुकहु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अमरिही कद जअलल्लाहु लिकुल्ली शैइन कदरा। इसका तर्जुमा है, जो शख्स अल्लाह पर भरोसा रखता है, अल्लाह उसके लिए तंगियों से, परेशानियों से निकलने का रास्ता बना देता है और उसको ऐसी जगह से रिज्क देता है जहां से उसका वहमो गुमान भी नहीं होता। और जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी है, उसने हर चीज़ का अंदाज़ा मुकर्रर कर रखा है और मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना काम वादे के मुताबिक पूरा करता है। कभी कोई काम ज़्यादा मुश्किल लगे ना, पढ़ा करें रब्बी यस्सिर वला तो अस्सिर व तम्मिम बिल खैरी व बिका नस्ताइन। रब्बी यस्सिर वला तो अस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताइन। ए अल्लाह हमारे कामों में आसानियाँ दे और मुश्किलात ना दे। रब्बी यस्सिर वला तो अस्सिर व तम्मिम बिल खैर, और सारे कामों का अंजाम खैर कर, बेहतरी में कर, भलाई में कर। वह भी का नस्ताइन, क्योंकि हम तुझी से मदद मांगते हैं। ये पढ़े इंशाअल्लाह काम जो है झटपल हो जाएगा। रब्बी यस्सिर वला तो अस्सिर व तम्मिम बिल खैरी व भी का नस्ताइन। और एक आप पढ़ा करें अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जालताहु सहलम व अंता ताजुल
हुज़्न सहलन इज़ा शिअता, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलता सहलन व अंता ताजलुल हज़्न सहलन इज़ा शिअता। ऐ अल्लाह, कोई काम भी आसान नहीं बजुज़ उसके जिसको तू आसान कर दे, और तू जब चाहे संगलाश ज़मीनों को भी नरम और हमवार कर दे। और अगर बहुत तकलीफ कोई दे दे ना, अल्लाह की तरफ से आ जाए, बंदे की तरफ से आए, तो पढ़ा करे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती वखलुफली खैरम मिनहा, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती वखलुफली खैरम मिनहा। ए अल्लाह, जो पहला तो है ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो उसी ने दिया था, उसी ने ले लिया, उसी की चीज़ थी। अल्लाहुम्मा अजुरनी फी, अल्लाह जो तेरी तरफ से मुझ पर तकलीफ आई, मैंने उस पर सब्र किया, तू मुझे इसका बेहतरीन अजर अता फरमा। अब ये इतनी प्यारी दुआएं हैं जो मैंने आपको बताई हैं। ज़िंदगी भर के हर मुश्किल मरहले में, परेशानी में, तंगी में, बीमारी में, कर्ज में, मर्ज में, झगड़े में, लड़ाइयों में, दूरियों में, सब में आपको आसानियां पैदा कर। और जो मुल्क आजकल ये कांटेदार झाड़ियों में मुल्क का वकार, मुल्क की इज्जत फंसी हुई है ना कांटों में, इसके लिए ये पढ़ें। इससे भी अल्लाह हमें ऐसा हुक्मरान जो हमारी पूरा दुनिया जिसके पास कह रही है कि इमरान खान, किसी ने इमरान खान से कुछ लेके नहीं खाना, किसी को इमरान खान से कोई ओहदा नहीं लेना, किसी को इमरान खान से कोई रोटी पानी नहीं लेना, वो नेक है, अच्छा है। हम कहते हैं या अल्लाह, लूटने वाले दोनों हाथों से दफा दूर हो, जो उन्होंने लूट लिया उनके नसीब ना हो, वो वापस मेरे पाकिस्तान को मिल जाए। और या अल्लाह हमें नेक साले की आदत दे, और इसके सिवा कोई और है नहीं नेक। आप देखें कि मौलाना डीजला सिनेमा पे जब टैक्स माफ हुआ, वो कुछ नहीं बोला। म्यूजिकल प्रोग्राम रखने और म्यूजिक वाले टीचरों को सिखाने के लिए रखना, वो नहीं बोला, ऐसे बैठा है। और कुरान मजीद पढ़ाना और इस्लामियात दीनियात अंदर से निकाल दी, कुछ नहीं बोला। ये मौलाना नहीं है, ये डीजल है, इसको डीजल के परमिट चाहिए थे, और अब इसने वो डिपार्टमेंट ले लिया नचे वाला, जिसमें नोट ही नोट, बल्ले भाई बल्ले। तो ये खा के क्या कितना पल जाएगा, ये वल्चर खाएगा तो फिर उल्टी करके निकालेगा, फिर खाने लग जाएगा, इसके काम नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। हमारी भी ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हर सांस के साथ दुआएं हैं। जब रात को आंख खुलती है दुआ करते हैं, या अल्लाह इमरान खान के लिए आसानियां पैदा कर, या अल्लाह जो इमरान खान के दुश्मन हैं उनको नेस्तो नाबूद कर, उनको सफ़ाए हस्ती से मिटा दे, या अल्लाह अच्छे लोगों को हमारे करीब कर दे, और मक्कारों को, बेईमानों को, मुल्क की दौलत इज्जत लूटने वालों को, गैर मुल्कियों को, हमारे राज बेचने वालों को दफा दूर कर दे, दफा दूर, इतनी दूर के कुत्ते उसकी हड्डी ना लाए। तहज्जुद वो नमाज है जिसमें इंसान रात के अंधेरे में अपने अल्लाह से मुलाकात करता है। वो नींद से बेदार होकर अपने रब के सामने झुकता है, मगर ज़रूरी नहीं कोई रब के आगे झुकता हो और महबूब की मोहब्बत ही मांगता हो, क्योंकि वो जो अल्लाह है ना, उसकी मोहब्बत में बहुत सुकून है। और तहज्जुद की तौफीक सिर्फ उसे मिलती है जिसने अल्लाह को राज़ी करना होता है। वो मक्कारों को, बेईमानों को, दोगलों को, झूठों को ऐसे नहीं मिलती। और जो अपने मुल्क का वफादार नहीं है तो वो उस कुत्ते के बराबर नहीं है जिसको रोटी मालक ना भी डाले तो वो सारी रात उसके घर के बाहर निगरानी करता है और भौंकता रहता है। उसको फेंको बोरी में डाल के कि यार रात पूरी भौंकता है, वो फिर घर में पहुंच जाता है, पता नहीं कितने मीलों मील दौड़ के। आजमा लें बेशक। तहज्जुद का सुकून वही समझ सकता है जिसने तहज्जुद में अल्लाह से बातें करनी हो, जिसने तहज्जुद की नमाज में भी दुनिया की मोहब्बत नहीं अल्लाह की मोहब्बत मांगनी हो। ये वो नमाज होती है जो पढ़ने वाले को अल्लाह के बहुत करीब कर देती है। और तहज्जुद के वक्त की दुआओं पर कुन फायकून की बारिश होती है। अल्लाह ने कहा है ना सूरह यासीन की आखिरी से एक पहले, सेकंड लास्ट, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यकूला लहु कुन फायकून। मेरे रब की तो शान है, जब किसी काम का इरादा करता है उसे कहता हो जा, और वो हो जाता है। इंशाअल्लाह हो जाएगा, मेरा यकीन है, मोहकम है, हो जाएगा।
اور میرا دن بدن اور یقین بڑھ رہا ہے کہ ہو جائے گا انشاءاللہ، میرا دل کہتا ہے کہ ہو جائے گا، ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں اور یہ قبولیت کی سیڑھی چڑھ رہی ہیں، اور ہمارے دشمنوں پہ انشاءاللہ جھاڑو پھرتا جائے گا اور ایک ایک کر کے گرتے جائیں گے۔ جب بندہ گڑ گڑا کر رب سے مانگتا ہے تو وہ بھی کن کہتا جاتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں، وہ آپ کی ہر دعا پہ کن کن ہو جا کہتا جائے گا، پھر اور کیا چاہیے؟ تو دوستی لگانے کی کوشش کریں اللہ سے۔ جب آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی، یقین مانے آپ کو لوگوں کی ہمدردیوں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، نہ ہی ان کے پیچھے بھاگنا پڑے گا، نہ ہی ان کے پاس سفارش کرنی پڑے گی، بھروسہ جو اس طاقت والے پہ ہوگا۔ اس لیے نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں اور اپنے اللہ سے دوستی کر لیں، تہجد پڑھا کریں۔ کوئی ملے نہ ملے، رب ملے گا، کیا پتا کب کون سی دعا قبول ہو جائے۔ اپنے لیے دعا کرنا کبھی مت چھوڑیں، یہ مت سوچیں کہ اس سے بری زندگی تو ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس نے جو دے رکھا ہے اگر واپس لے لیا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا ہے نا، اللہ کا تو میرا ہو کر تو دیکھ، سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ اللہ نے یہ کہا ہے تو میرا تو ہو کے دیکھ، اگر میں سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ اللہ اتنی عزت دے گا کہ لوگ آپ کے پیچھے پیچھے خود ہی دوڑے پھریں گے، آپ کو کسی کے پیچھے پیچھے دوڑنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیں، بس ان چیزوں کو یاد رکھیں۔ میرا خیال آج کے دن کے لیے کافی ہے۔ اس میں نے آپ کو تہجد کی فضیلت بھی بتا دی، اللہ سے امید رکھنے کی فضیلت بتا دی، جھوٹ کتنی بری بیماری ہے اس سے بچنے کی تاکید کر دی۔ یا اللہ مجھ سمیت ساری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ سے نجات دے۔ ہماری امت میں جتنا جھوٹ ہے اتنا شاید اتنا یہودیوں میں، عیسائیوں میں کسی میں نہیں ہوگا۔ ہندوؤں میں ہوگا لیکن وہ اہل کتابوں میں نہیں ہوگا، وہ جیوز اور کرسچین، اتنے ہم جھوٹے ہیں۔ لعنت ہمارے اوپر، اور جھوٹے پہ لعنت اور خدا کی مار۔ سچ بولو نا، جو تمہارے دل میں ہے سچ کہو۔ تو امید ہے آپ میری، پھر میں نے پڑھنے کو بھی بتا دی، اور میری بات سنیں۔ جب آپ کو کوئی کام سمجھ نہ آئے نا کیا کروں تو کہا کریں اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم اغفر لی واختر لی۔ اے اللہ جو تجھے میرے لیے پسند ہے نا وہ ہر چیز میں سے چھانٹ کر مجھے عطا فرما دے، مجھے دے دے۔ اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم اغفر لی واختر لی۔ اور اگر آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہو تو یہ پڑھے اللہم اغفر لی واختر، وہی دے جو میرے لیے اچھا ہے۔ پھر اگر کوئی کام نہیں ہوتا تو پریشان نہ ہو، وہ نہیں اچھا تھا تو اللہ کا فیصلہ ہی بہترین ہوتا ہے۔ اور ایک پڑھا کرے اللہم لا خلابہ، اللہم لا خلابہ، اے اللہ ایسا کام نہ میرا کر دینا جو میرے گلے کا پھندا بن جائے، ایسا نہ کام کر دینا جو میرے گلے کا پھندا، اس سے مجھے بچا لینا۔ تو پھر بہت پڑھا کرے اللہم لا خلابہ، اللہم لا خلابہ، اللہم لا خلابہ، اور ایک حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون۔ حامیم کا معنی نہیں اللہ نے لا ینصرون، میرے دشمن کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، میرے وطن کے ساتھ رجیم چینج کرنے والے کرانے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ لا نہیں، ینصرون دشمن کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم بہت پڑھیں، اور ایک ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم بہت پڑھیں۔ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 9 وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ آپ کے دشمن مر جائیں گے یا دفعہ دور ہو جائیں گے یا کمزور پڑ جائیں گے یا ناکام، ان کی طاقت چھین لے گا اللہ۔ آپ پڑھ کے دیکھیں، اللہ کے کلام جتنی طاقت کسی ایٹم بم میں بھی نہیں ہے۔ ایٹم بم کیا اللہ تو اللہ ہے جس نے لوگوں کو عقل دی تو انہوں نے ایٹم بم بنا دیا، تو اللہ کی طاقت کیا ہوگی؟ بس اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اپنے وطن عزیز کے لیے بہت دعا کریں، اور دعا کریں چور، اچکے، جھوٹے، حرام خور، میرے ملک کو لوٹنے والے، دشمنوں کے ساتھ ساز باز کرنے والے، اسرائیل کے دوست، انڈیا کے دوست اور امریکہ کے دوست
اور یورپ کے ان ملکوں کے دوست جو میرے وطن کے دشمن ہیں، میرے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، جو میرے اللہ کے دشمن ہیں، اللہ ان کو برباد کر دے اور ایسے کر دے گویا کھایا ہوا بھوسا۔ اللہ کرے گا، حوصلہ نہیں چھوڑنا۔ مجھے پتا ہے کہ پبلک بہت پریشان ہے، پبلک بہت پریشان ہے، ہر کوئی پوچھتا ہے کہ ہمیں رات کو نیند نہیں آتی، ہم سے عبادت بھی صحیح نہیں ہوئی، ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ لوگوں نے، وہ کہتے ہیں نا، پرانے ہماری دادیاں کہتی ہوتی تھی ساڑھے گھر ڈاکو آئے، انہیں سن لایا تو ساڑھا گھر لٹ لگئے۔ تو یہ وہ لگایا گیا ہے جو چوری سے واردات ڈالی گئی اور ملک کو لوٹ لیا۔ کوئی بات، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہماری مدد کے لیے کافی ہے۔ ان ربی قریب مجیب، ان ربی قریب مجیب، میرا رب قریب ہے، دعا کو سننے والا اور قبول فرمانے والا۔ تو میرا خیال آج کے دن کے لیے کافی ہے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں اور اپنے کمنٹس میں آپ جو یوٹیوب کا اس میں لکھا کریں تاکہ مجھے پتہ ہو کیا چیز آپ کو پسند آئی ہے، کیا آپ پڑھ رہے ہیں، کس کا کام ہو گیا ہے۔ اس سے باقی لوگوں کو بھی پڑھ کے حوصلہ افزائی ہوگی، اور ضرور کچھ لوگوں کو شیئر کیا کریں اور بھیجا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، بچوں کا، شوہروں کا، بہن بھائیوں کا، والدین کا، سب رشتہ داروں کا، جان و مال کا، اللہ سب کا حامی و ناصر۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ ہمارے وطن عزیز کو حقیقی آزادی سے دوچار فرمائے، حقیقی آزادی ہمیں عطا فرمائے جو آج تک اصل میں ہمیں نہیں ملی۔ ہمارے وطن میں ہماری مرضی نہیں چلتی، اس کی مرضی چلتی ہے جس سے سارے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ تو آپ دعا کرتے رہیں، وہ سنے گا۔ تو مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔